ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویسکی، دوسرا حصہ، 5واں باب۔ ارے یہ تو تم ہو مصلوب عفیف، میں پکارا۔ فوراً میں نے پہچان لیا کہ یہ تو میرا اسکول کا پرانا ساتھی ہے۔ ضلع کے مڈل اسکول تک اس کا میرا ساتھ تھا۔ ارے واہ، کیا ملاقات ہے! ہاں، خوب ملاقات ہوئی۔ کوئی 6 برس تو ہو گئے ہوں گے ملے ہوئے۔ مطلب ملاقات تو ہوتی تھی، مگر حضور والا عالی جناب تو نظر بھی ڈالنے کو تیار نہ تھے۔ پتہ نہیں جناب کہیں کے جنرل ہو گئے ہیں، بڑی کوئی ادبی شخصیت ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ طنز کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس نے کہا۔ اچھا تو یار مصلوب عفیف، بکواس شروع کر دی تو نے؟ میں نے اس کی بات کاٹی۔ اول بات تو یہ ہے کہ جنرل چاہے وہ ادبی ہی کیوں نہ ہو جائے، دیکھنے میں ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے میں۔ اور دوسرے یہ بتا دوں کہ مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ سڑک پر تم 2-3 بار نظر آئے، مگر تم ہی میرے خیال میں کترا گئے، اور میں بھلا کس کے پاس کیوں جاؤں؟ اگر میں سمجھوں کہ وہ مجھ سے بچ کر نکلنا چاہتا ہے، اور جانتے ہو میں کیا سوچتا ہوں، اگر کہیں تو اس وقت پیے ہوئے نہ ہوتا تو اس وقت بھی مجھے پکارتا نہیں۔ بتا، سچ کہا کہ نہیں؟ اچھا بول، کیا حال ہے تیرا؟ یار مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ تجھ سے ملاقات ہو گئی۔ سچ کہنا، تمہاری آبرو کو بٹا تو نہیں لگے گا اس بات سے کہ اپنا ایسا حلیہ ہے؟ خیر کوئی بات نہیں یار، تجھ سے کیا تکلف۔ مجھے تو ہمیشہ وہ یاد آتا ہے کہ وانیا تم کیسا شریف چھوکرا تھا۔ یاد ہے تجھے کہ ایک دفعہ میری وجہ سے تیری مرمت ہو گئی تھی؟ تو بالکل زبان بند کیے رہا اور میرا نام بھی نہیں بتایا، اور میں تھا کہ تیرا احسان ماننے کی بجائے بعد میں ہفتے بھر تک تجھے چھیڑتا اور مذاق اڑاتا رہا۔ یار تو نے بڑا ہی شریف دل پایا ہے۔ تجھ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ خوش رہو میرے اچھے دوست، خوش رہو۔ ہم نے ایک دوسرے کو پیار کیا۔ یار کتنے سال سے میں زندگی کو خود ہی گھسیٹ رہا ہوں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ پرانا زمانہ دل سے بھولتا نہیں، بھلایا نہیں جاتا۔ اچھا یہ تو بتا کہ کر کیا رہا ہے تو آج کل؟ ارے میں کیا، بس میں بھی زندگی کو خود ہی گھسیٹ رہا ہوں۔ اس نے مجھے دیر تک دیکھا اور ایسے طاقتور جذبے کے ساتھ جو عام طور پر سے شراب کے ہاتھوں بے طاقت آدمی میں پایا جاتا ہے۔ اتنا کہہ دوں کہ وہ نشے کے بغیر بھی نہایت ہی نیک دل انسان تھا۔ نہیں وانیا، تو ایسا آدمی نہیں ہے۔ میں بھلا کیا؟ اس نے آخر ایک درد بھرے لہجے میں کہا۔ یار میں پڑھ چکا، میں نے پڑھا ہے وانیا، پڑھی ہے تمہاری کتاب۔ اچھا سن تو دل کھول کے باتیں کرے۔ تجھے کیا جلدی ہے؟ ہاں جلدی تو ہے، تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ ایک معاملے میں بری طرح الجھا ہوا ہوں۔ اچھا تو یہ بتا کہ تیرا بسیرا کہاں ہے؟ بتاؤں کیا رہے گا؟ ہاں کیا؟ یہ رہا، وہ دیکھتا ہے؟ اور اس نے وہاں سے 10 قدم پر ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھتا ہے، یہ مٹھائی والے کی دکان بھی ہے اور ریستوران بھی، یعنی یوں کہہ لو کہ کھانا وغیرہ ملتا ہے، مگر جگہ اچھی ہے۔ یہ میرے خیال میں تو نہایت معقول جگہ ہے۔ اور پھر وادکا کی تو بس پوچھو مت، سیدھی کیف شہر سے پیدل چل کے آتی ہے برخوردار۔ پی چکا ہوں کئی بار، مجھے خوب معلوم ہے یہ لوگ گھٹیا مال دے کر نہیں ٹال سکتے۔ فلپ فلج کو خوب پہچانتے ہیں، یہ خاکسار ہے فلپ فلج۔ کیا بات، یوں کیوں بناتا ہے؟ خیر ذرا مجھے بات پوری کر لینے دے، اب 11:15 بج رہے ہیں۔ ابھی میں نے دیکھا ہے، تو جب 12 بجنے میں 25 منٹ رہ جائیں گے، ٹھیک اس وقت میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ بس اتنی دیر کے لیے ذرا ہونٹ تر کر لیں، صرف 20 منٹ کی بات ہے۔ پرانے دوست کے لیے 20 منٹ کی کیا حقیقت، چلے گا؟ اگر صرف 20 منٹ کی بات ہے تو خیر ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پیارے قسم کھا کے کہتا ہوں کام ہے مجھے۔ چلے گا، سب چلے گا۔ ہاں تو بات کہوں تجھ سے؟ اول کے 2 لفظ کہہ دوں۔ آج تیری صورت بگڑی ہوئی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تیرے ساتھ، سچ بتا۔ ہاں ہے تو میں ٹھیک ہی سمجھا یار، اب قیافہ شناسی کے چکر میں پڑ گیا۔ خیر یوں بھی جی بہلتا ہے۔
اچھا تو اب چلو باتیں کریں. میں اس 20 منٹ میں پہلے تو میں ایڈمرل چائنسکی کے بارے میں ذرا غور کرنے کا وقت نکالوں گا، پھر ذرا برج کی شراب کا ایک گلاس انڈیلا جائے گا، پھر ایک روح افزا پیالہ ہو جائے گا، اور تیسرا گلاس اورنج کا، پھر پرفیٹ ایمور، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ اور زیر غور آئے گا. پیے رہتا ہوں یار، صرف تہوار کے دن عبادت سے پہلے تک ہوش میں ہوتا ہوں. خیر کوئی بات نہیں، تم نہ چاہو تو مت پینا، صرف تمہارا موجود رہنا ضروری ہے، اور اگر پی لو گے تو اپنی اعلی ظرفی اور شرافت کا ثبوت دو گے. چلو چلیں، ذرا گپ رہے گی، اور اس کے بعد پھر 10 سال کی جدائی. یار وانیا معاف کیجیو، میں تیری جوڑ کا نہیں ہوں. اچھا بس زیادہ بکواس نہ کر، جلدی چلنا چاہیے. یہ 20 منٹ تیرے رہے، مگر ہاں اس کے بعد مجھے چھٹی. ریستوراں میں پہنچنے کے لیے ہمیں لکڑی کے ایک زینے پر چڑھنا پڑا. یہ ایک 2 منزلہ زینہ تھا اور سڑک سے سیدھا عمارت کی دوسری طرف پہنچتا تھا. زینے پر اتفاق سے 2 صاحبوں سے ہماری مٹ بھیڑ ہوئی. یہ دونوں بہت بری طرح پیے تھے. ہمیں دیکھتے ہی یہ دونوں جھومتے جھامتے ایک طرف کو ہو گئے. ان میں سے ایک تو بالکل نوعمر لڑکا تھا، صورت سے انفوان شباب، لیکن چہرے بشرے سے حماقت کی پوٹ. مونچھوں کی جگہ صرف ہلکا سا سبزہ آغاز اور سبزہ خط غائب. چھیلوں کے سے کپڑے پہنے، مگر دیکھنے میں ایسے کہ ہنسی آئے، جیسے مانگے کے ہوں. انگلیوں پر نہایت قیمتی انگوٹھیاں چڑھائے، ٹائی میں بیش قیمت پن لگائے، اور بال انتہائی درجے کے احمقانہ بنا رکھے تھے. پتہ نہیں کس طرح کا سنگار کیا گیا تھا. وہ برابر مسکرائے جاتا تھا. اس کے ساتھ کا آدمی کوئی 50 برس سے اوپر کا تھا. موٹا تازہ، توندیل لباس میں بے پرواہی، مگر ٹائی میں بڑا پن وہاں بھی موجود تھا. چہرہ پھولا ہوا، نشے میں دھت، چیچک زدہ، پھلکی جیسی ناک پر چشمہ، اور گنجی چندیا کے گرد جگہ جگہ اڑے ہوئے بالوں کی جھالر. اس کے چہرے کی کیفیت بتاتی تھی کہ بدطینت بھی ہے اور عیاش بھی. اس کی کینہ ور اور بے اعتماد آنکھوں کو چربی نے ڈھک رکھا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ چلمل میں سے جھانک رہی ہیں. صاف ظاہر تھا کہ وہ مسلوب بویف سے ان دونوں کی ملاقات تھی. لیکن توند والے کی نظر جو ہم پر پڑی تو اس نے صورت دیکھتے ہی لمحہ بھر کو برا سا منہ بنایا، اور نوجوان ایسا پگھلا کہ اس کے چہرے پر ایک قسم کی خوشامدانہ میٹھی مسکراہٹ آئی. بلکہ اس نے تعظیماً ٹوپی بھی اتاری. وہ ٹوپی پہنے تھا. معاف کیجیے گا فلپ فلچ. چکنے چپڑے انداز سے دیکھتے ہوئے وہ نوجوان بدبدایا. کیوں، کیا ہوا؟ جی معاف کیجیے گا، وہ میں. اس نے گلے پر چٹکی ماری. مطلب یہ کہ پی گیا ہوں. میتروشکا بیٹھا تھا وہاں، بڑا ہی پاجی ہے وہ فلپ فلچ. مگر بات کیا ہے؟ جی ہاں وہ دیکھیے نا کہ وہ. اس کے ساتھ اس نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا. پچھلے ہفتے میتروشکا کی بدولت اس کی تھوتنی پر کالک لگ چکی ہے. اس کے ساتھی نے برا مان کر کوہنی ماری. ہمارا ساتھ کیوں نہ رہے فلپ فلچ؟ شیمپین پی ڈالتے دیوسو کے ہاں، ہے نا؟ پھر ہو جائے حکم. نہیں بھائی اس وقت نہیں، مسلو بویف نے جواب دیا. ابھی ذرا کام ہے. مجھے بھی ذرا سا کام ہے وہ آپ سے. اس کے ساتھ والے نے پھر کوہنی کا ٹھوکا مارا. مسلو بویف بظاہر ان لوگوں سے آنکھ چار کرنا نہیں چاہتا تھا. خیر جیسے ہی ہم نے پہلے کمرے میں قدم رکھا، دیکھتے ہیں کیا ہے کہ پورے کمرے کی لمبائی میں ایک صاف ستھری کاؤنٹر لگی ہے. اس پر بڑی تعداد میں شراب کے ساتھ گزک کی پلیٹیں دھری ہیں، کیک، پھلیاں اور رنگ برنگی شرابوں سے بھری شیشے کی سراہیاں. مسلو بویف جلدی سے مجھے ایک کونے میں لے گیا اور بولا، جانتے ہو اس لڑکے کو؟ یہ سیزو بریوو خوف کا بیٹا ہے، وہ جو اناج کا مشہور بیپاری تھا. باپ کے مرنے پر اسے کوئی 5 لاکھ روبل کی رقم ہاتھ آئی تھی اور اب لٹا رہا ہے. پیرس گیا تھا، وہاں دونوں ہاتھوں سے خوب دولت لٹائی. دامن جھاڑ چکا ہوگا وہاں کہ اتنے میں چچا مر گئے اور ان کا ورثہ بھی اس کو ملا. وہ پیرس سے لوٹ آیا، اب جو بچا ہے اسے یہاں اڑائے گا.
کوئی سال بھر میں ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ بالکل الو کی دم فاختہ ہے۔ اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں میں، تاڑی خانوں اور شراب خانوں میں، ایکٹریسوں میں اڑا پھرتا ہے۔ اب اس نے خاص شاہی رسالے میں بھرتی کی درخواست دے رکھی ہے۔ دوسرا جو تھا عمر رسیدہ آدمی، وہ ہے ارخی پوف۔ یہ صاحب پتہ نہیں کچھ لین دین کرتے ہیں یا ایجنٹی میں ہیں۔ پہلے لگان پر زمین لے کر کاشت بھی کرایا کرتا تھا۔ ذلیل کمینہ بگڑا ہوا، آج کل سیزو بریخوف کا یار غار بنا پھرتا ہے۔ یہودا بھی ہے اور فالسٹاف بھی، ایک ساتھ دونوں۔ 2 بار تو دیوالیہ ہونے کا اعلان کر چکا ہے۔ نفرت انگیز حد تک بگڑے ہوئے کریکٹر کا آدمی ہے، طرح طرح کے عیب اس میں بھرے ہیں۔ اس کی لائن میں مجھے ایک مجرمانہ حرکت کا پتہ ہے جن سے انصاف کا خاص واسطہ تھا، مگر اس سے یہ بچ نکلا۔ ایک وجہ سے مجھے بہت خوشی ہوئی اس وقت کہ اس سے یہاں اس جگہ ملاقات ہوئی۔ میں اس کی تلاش میں ہی تھا۔ ارخی پوف ضرور اس نوجوان کو چاٹ جانے کی فکر میں ہے۔ بہت سی ایسی اندھیرے اجالے کی جگہیں اسے معلوم ہیں جس کی بنا پر اس قسم کے نوجوانوں میں قدر ہوتی ہے۔ یار، بہت زمانے سے اس آدمی پر میں دانت تیز کیے ہوئے ہوں، اور متروشکا نے بھی اس پر دانت تیز کر رکھے ہیں۔ وہ کڑیل جوان جو قیمتی اوور کوٹ میں کھڑکی پاس کھڑا ہے، خانہ بدوشوں کی صورت کا گھوڑوں کا لین دین کرتا ہے، آس پاس کے سارے سواروں میں مشہور ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، یہ ایسا جعلیہ اور چنٹ آدمی ہے کہ بس آپ کے سامنے جعلی نوٹ بنائے گا اور آپ اپنی جیب سے اسے بنا دیں گے۔ اوور کوٹ پہنتا ہے بالکل اصلی مخمل کا۔ سلاویہ نوفیل سے کس قدر ملتا ہے۔ میرے خیال میں یہ تشبیہ اس پر ٹھیک بیٹھتی ہے، لیکن ذرا اسے اچھا سا کوٹ ووٹ پہنا دیجئے اور ٹھیک ٹھاک کر کے کسی انگریزی کلب میں لے جائیے اور کہہ دیجئے کہ جناب بہت بڑے تعلقہ دار ہیں رئیس زادے برایانوف صاحب۔ وہاں 2 گھنٹے تک سب اسے بڑا تعلق دار رئیس زادہ ہی سمجھے جائیں گے۔ وہ وہاں وسٹ کھیلتا رہے گا، رئیس زادوں کی سیان مان رکھے گا، اور کسی کو بھی جھوٹ موٹ بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس آدمی کا انجام برا ہونے والا ہے۔ تو یہ ہے جناب متروشکا۔ اس توند والے سے آج کل بہت ہی پرخاش ہے اس کو، کیونکہ سبزریو خوف سے پہلے اس کی گاڑی چھنتی تھی، مگر ابھی وہ ٹھیک سے اس کی حجامت بھی نہ کرنے پایا تھا کہ توندیل اس لڑکے کو لے بھاگا۔ اگر وہ ابھی یہاں ہوٹل میں مل گئے ہوتے تو سچ کہتا ہوں کچھ نہ کچھ ہو کر رہتا۔ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا ہوتا، کیونکہ متروشکا ہی تھا، کوئی اور نہیں، جس نے مجھے خبر دی کہ ارخی بوف اور سیریو خوف یہاں موجود ہوں گے اور کسی گندے معاملے کے پھیر میں ادھر ادھر کا چکر کاٹتے پھرتے ہوں گے۔ میں بھی اس فکر میں ہوں کہ ارخی پوف اور متروشکا کی باہمی عداوت سے فائدہ اٹھا لوں، کیونکہ میرے بھی دل میں ہے کچھ، اور اصل بات یہ ہے کہ میں یہاں آیا بھی تھا اسی فکر میں۔ میں نہیں چاہتا کہ متروشکا کو اس کی بھنک پڑے اور تم بھی ادھر اس کی طرف مت دیکھے جاؤ۔ جب ہم یہاں سے چلنے لگیں گے تو وہ میرے خیال میں خود ہی دوڑا آئے گا اور جو میں جاننا چاہتا ہوں بتا جائے گا۔ اچھا چلیں وانیا، وہ ہے نا وہ ادھر کا کمرہ، اس میں چلتے ہیں۔ اچھا تو استیان، اس نے ایک بیرے کو متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ سمجھے کیا چاہیے؟ سمجھا صاف، تو پھر لاتے ہو؟ لاتا ہوں صاحب۔ اچھا تو لے آؤ۔ آؤ وانیا بیٹھیں۔ تو مجھے یار ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ دیکھتا ہوں کہ تو مجھے تکے جا رہا ہے، کیا کوئی تعجب کی بات ہے؟ تعجب نہ کر، آدمی کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا بھی ہو جاتا ہے جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہو، اور خاص طور سے اس وقت بھی جب میں اور تو بیٹھے ہوئے کارنیلی نپورٹ رٹا کرتے تھے۔ ہاں تو وانیا دوست، ایک بات مان جا، چاہے مصلوبیف سیدھے راستے سے پھر گیا ہو، لیکن اس کا دل نہیں پھرا، وہ راستے پر ہے، صرف حالات ہیں جو بدل گئے ہیں۔ میں اچھا آدمی نہ صحیح، مگر دوسروں سے برا بھی نہیں ہوں۔ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر بننے چلا تھا، روسی زبان کے ادب کا استاد بننے کی تیاری کی، گوگول پر ایک مضمون لکھ مارا، پھر سوچا سونے کی کان کھود دوں گا، پھر شادی کی تیاری کر ڈالی۔ جیتی جاگتی روح اس روح میں مری جاتی ہے کہ جھولا جھولے۔
وہ راضی بھی ہو گئی تھی، مگر اپنی تنگ دستی کا یہ حال ہے کہ بلی کے لیے چھیچڑے تک نہ جڑیں۔ میں شادی کے موقع کے لیے کسی سے اچھے مضبوط سے جوتے تک مانگ لینے کو آمادہ ہو گیا تھا، کیونکہ تم تو جانو میرے جوتوں کے تلے میں تو 1.5 سال سے بمبک کھلے تھے۔ مگر خیر، شادی ٹل گئی۔ لڑکی نے تو ایک ٹیچر سے بیاہ کر لیا، رہ گئے سو ہم نے دفتر میں نوکری کر لی۔ کسی فرم کا دفتر نہیں، بلکہ یوں ہی معمولی سا دفتر۔ پھر ایک بار دھن بدل گئی کہ سال طے ہوتے چلے گئے۔ اب آج کل میں نوکری نہیں کرتا، پھر بھی روپیہ آسانی سے بنا لیتا ہوں۔ جھوٹ سچ رشوت مارتا ہوں اور پھر بھی سچ کا دم بھرتا ہوں۔ بھاگتے کے آگے، مارتے کے پیچھے۔ میرے بھی کچھ اصول ہیں۔ میں جانتا ہوں مثال کے طور پر کہ ایک اکیلا آدمی میدان نہیں مارتا ہے۔ مجھے تو اپنے کام سے کام ہے۔ میرا کام زیادہ تر چھپے چوری کے معاملوں میں چلتا ہے، سمجھے؟ کہیں تم جاسوسی یا مخبری وغیرہ تو نہیں کرتے؟ نہیں، بالکل مخبری تو نہیں۔ خیر، مگر ہاں، جس طرح کے کاموں میں لگا رہتا ہوں، کچھ تو پیشہ وارانہ ہوتے ہیں اور کچھ ایسے جو میں اپنے طور سے سنبھال لیتا ہوں۔ کچھ یوں ہے وانیہ، میں وادکا ضرور پیتا ہوں لیکن ہوش کبھی نہیں کھوتا اور اپنا انجام جانتا ہوں۔ میرا وقت گزر چکا ہے، اب کالے گھوڑے کو مل مل کے کوئی سفید نہیں کر سکتا۔ ایک بات تجھ سے کہتا ہوں، اگر میرے اندر کا انسان جواب دے چکا ہوتا تو آج میں تیرے پاس نہ پھٹکتا۔ تو ٹھیک کہتا ہے، پہلے بھی کئی بار تجھے دیکھ چکا ہوں، ایک نہیں کئی بار جی میں چاہا کہ تجھ سے ملوں مگر ہمت نہیں پڑی۔ بس میں ٹالتا ہی رہا۔ میں تیرے قابل نہیں ہوں اور تو نے سچ کہا وانیہ، میں تیرے پاس صرف اس لیے آ پہنچا کہ پیے ہوئے تھا۔ ہے تو یہ خیر بڑی واہیات سی چیز، مگر اب اپنے بارے میں ختم کیے دیتے ہیں۔ اچھا ہو کہ کچھ تیرے بارے میں بات ہو جائے۔ ہاں تو جانے من، میں نے پڑھا وہ، اور شروع سے آخر تک پڑھ گیا۔ دوست، میں تمہارے پہلوٹی کے بچے کا ذکر کر رہا ہوں۔ ہاں، جب پڑھا تو میرے بھائی مجھے ایسا لگا کہ بس شریف آدمی بن جاؤں گا۔ ذرا سی کسر رہ گئی، پھر ذرا میں نے سوچا تو نتیجہ نکلا کہ اچھا ہے، نامعقول آدمی ہی رہوں تو وہی ہوں۔ اس نے اور بہت سی باتیں کیں، اس پر نشہ برابر چڑھتا چلا گیا اور وہ برابر پگھلتا نرم پڑتا چلا گیا۔ بس قریب تھا کہ رو پڑے۔ مصنوعیوف صدا کا بھلا آدمی تھا لیکن تھا بڑا ہوشیار۔ اس کی ہوشیاری عمر سے آگے آگے چلتی تھی۔ اسکول کے زمانے سے ہی وہ نہایت تیز، چالاک، جوڑ توڑ کرنے والا اور بڑوں کے کان کترنے والا بن چکا تھا، مگر دل کا برا آدمی نہیں تھا۔ پھر بھی بالکل تباہی کے راستے پر پڑ گیا تھا۔ روسیوں میں ایسے آدمی بہت ملیں گے، ان میں سے اکثر بڑی بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں مگر سب ایک دوسرے میں الجھی ہوئی، اور اس پر مزید یہ کہ خوب اچھی طرح سے جان بوجھ کر وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بعض جانی پہچانی حالتوں میں ضمیر کے خلاف عمل کرتے ہیں، اور اس کے انجام میں جو بربادی لکھی ہے وہ اس کا شکار بھی نہیں ہوتے، بلکہ جو پہلے سے جان لیتے ہیں کہ انجام میں بربادی ہونی ہے۔ مصلوبیوف کو ہی لے لیجئے، وہ خود کو شراب میں غرق کر رہا تھا۔ اچھا دوست، ایک بات اور کہوں، اس نے بات جاری رکھی۔ میں نے سنا کہ شروع میں تیری شہرت بہت زور سے ہوئی، پھر میں نے تیرے بارے میں کئی تنقیدیں پڑھیں۔ بھئی واقعی میں نے پڑھی تھی، تو سمجھتا ہے کہ میں بالکل کچھ پڑھتا ہی نہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ تو ٹوٹے پھٹے جوتوں میں چلا جا رہا ہے اور کیچڑ میں پہننے کو تیرے پاس جوتا پوش تک نہیں ہے، مڑا توڑا سا ہیٹ ہے۔ اس سے میں نے اپنے طور پر کچھ قیاس کر لیا کہ تو ادھر ادھر سے تھوڑا بہت کما لیتا ہوگا اخباروں میں لکھ لکھا کر۔ ہاں یہ تو ہے مصلوبیوف، مطلب یہ کہ ادبی سرفروں میں نام لکھا لیا تو نے۔ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے۔ اچھا تو میں بتاؤں تجھے، سن، پینا زیادہ اچھا ہے۔ مجھے دیکھ، پی لیتا ہوں تو اس کے بعد صوفے پر ٹانگیں پسار دیتا ہوں۔ میرے پاس عالی شان صوفہ ہے، اسپرنگ دار۔ پھر اپنے جی میں سوچ لیتا ہوں کہ لو جی، ہم بھی وہ ہیں کیا کہ کوئی آدمی ہومر یا کوئی دانتے یا سمجھو فیدرک باربروسا اپنے آپ کو آدمی جو چاہے فرض کر لے، کیا ہے؟ مگر تو اپنے آپ کو
نہ دانتے فرض کر سکتا ہے نہ فیدر اخبار بھروسہ۔ اول تو اس لیے کہ نہ تو اپنی جگہ پر خود کچھ بننا چاہتا ہے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ تیرے لیے ساری خواہشیں منع ہیں، کیونکہ ٹھہرا ادبی سرپھرا۔ میرے لیے خواب خیال کا عالم ہے اور تیرے لیے حقیقت کا۔ میری بات سن، مجھ سے صاف صاف دو ٹوک کہہ دے، بالکل سگے بھائی کی طرح بتا، ورنہ 10 سال تک مجھے تجھ سے شکایت رہے گی اور میں اسے اپنی توہین سمجھے جاؤں گا۔ تجھے روپے کی ضرورت ہے کیا؟ میرے پاس ہے کچھ۔ ایسا منہ مت بنا، روپیہ لے لے، پبلشر کی رقم ادا کر دے، اپنی گردن کا بوجھ اتار ڈال، اور جب تیرے پاس سال بھر کا اطمینان ہو جائے گا تو اپنے دل پسندیدہ خیال پر جم کر بیٹھ جا، نہایت شاندار کتاب لکھ ڈال۔ بتا کیسی کہی؟ سن دوست مسلوب بیویف، ویسے مجھے تیری برادرانہ پیشکش کی قدر ہے، مگر اس وقت میں کچھ بتا نہیں سکتا۔ وجہ کیا؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، حالات ہوتے ہیں آدمی کے، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ بعد میں تجھے سگے بھائی کی طرح سب کچھ بتا دوں گا۔ ذرا تیری پیشکش کا شکریہ، وعدہ رہا کہ میں تیرے ہاں آؤں گا اور اکثر آتا رہوں گا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ تو نے مجھ سے کھل کر بات کی اور میں نے بھی اب طے کر لیا ہے کہ تجھ سے مشورہ کروں گا، خاص کر اس وجہ سے کہ تیرا ہاتھ ایسے معاملات میں بہت صاف لگتا ہے۔ میں نے اسی وقت مسلوب بیویف سے اسمتھ کا اور اس کی نواسی کا سارا قصہ اس مٹھائی فروش کی دکان سے لے کر آخر تک کہہ ڈالا۔ عجیب بات، جب اس سے یہ واقعہ بیان کر رہا تھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں بھانپ لیا کہ اس قصے کا کچھ نہ کچھ اسے پتہ ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بارے میں تو وہ بولا، نہیں بالکل تو نہیں، البتہ اسمتھ کے بارے میں کچھ میرے کان میں ضرور پڑا تھا، وہ جو کوئی بوڑھا آدمی دکان کے اندر مر گیا تھا۔ مگر ہاں، ببنوا بیگم کے بارے میں مجھے تھوڑا بہت ضرور معلوم ہے۔ ابھی 2 مہینے کی بات ہے کہ میں نے ان بیگم صاحبہ سے کچھ رقم اینٹھی ہے، اور اس معاملے میں مولیر سے بھی ذرا ملتا ہوں، اگرچہ تب تو میں نے اس سے 100 روبل اگلوا لیے تھے، لیکن دل میں اسی وقت قسم کھا لی تھی کہ 100 نہیں بلکہ 500 روبل وصولوں گا۔ بڑی منحوس عورت ہے، ناجائز کاموں سے واسطہ ہے اس کا۔ خیر یہ بھی کچھ نہیں، مگر کبھی کبھی وہ بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ کبھی تو یہ مت سمجھیو کہ میں کوئی ڈان کوئزویٹ ہوں، اصل بات یہ ہے کہ میں خوب اچھی طرح اس وقت ہاتھ ڈال سکتا ہوں، اور ابھی آدھ گھنٹہ پہلے جو یہ صاحبزادے سیروزو بریغوف ملے تھے تو میں بہت خوش ہوا۔ سبزیو بریغوف جان بوجھ کر یہاں لایا گیا تھا اور وہی توندیل اسے لایا تھا، اور چونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس توندیل کا خاص کاروبار کیا ہے، اس لیے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں یہ بات چھوڑوں گا نہیں، ہاتھ ڈالوں گا اس پر۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ تمہاری زبانی میں نے اس بچی کا قصہ سنا۔ اب مجھے ایک اور شوشہ ہاتھ آ گیا۔ بھائی میرے، میں تو سب طرح کے پرائیویٹ دھندے اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں، اور کیا بتاؤں کیسے کیسے لوگوں سے میرا واسطہ رہتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک پرنس صاحب کے لیے میں نے کھوج نکالا۔ کیا معاملہ تھا وہ بھی! ان پرنس سے کسی کو اس بات کا گمان تک نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں سنتے ہو تو ایک اور کہانی سناؤں تمہیں، ایک شادی شدہ عورت کی۔ تم آؤ اور مجھ سے ملو میرے دوست، ایسے ایسے پلاٹ تمہارے آگے دھروں گا کہ تم لکھ دو تو لوگوں کو یقین نہ آئے کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ بھلا ان پرنس صاحب کا خاندانی نام کیا تھا؟ میرا ماتھا ٹھنکا تو میں نے پوچھا، تجھے اس سے کیا لینا؟ خیر تو نام تھا والوسکی بیوتر۔ یہی کیا تیری جان پہچان ہے؟ معمولی سی۔ اچھا تو مسلوبیف، میں ان حضرات کے بارے میں جاننے کے لیے تیرے ہاں آؤں گا، اور ایک بار نہیں کئی بار، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو نے تو غضب کی کریت پیدا کر دی۔ خیر دیکھ لو میرے یار، جتنی بار ہو سکے آتے رہو، میں خوب قصے سنا سکتا ہوں، مگر ایک حد میں رہ کر، سمجھے میری بات؟ نہیں تو میری آبرو بھی جاتی رہے گی اور ساکھ بھی بگڑ جائے گی۔ بس سارا قصہ یہی ہے، لے دے کے۔ اچھی بات ہے، جہاں تک تمہاری ساکھ بنی رہے وہاں تک صحیح۔ مجھ میں ہلچل پیدا ہو گئی تھی اور اس نے یہ تاڑ لیا۔ اچھا اس قصے کے بارے میں جو میں نے ابھی تجھ سے بیان کیا ہے،
تجھے کچھ پتا ہو تو بتا، کچھ تو نے خیال دوڑایا کہ نہیں؟ تمہارا قصہ؟ اچھا ذرا 2 منٹ کو ٹھہرو، میں پیسے ادا کراؤں۔ وہ کاؤنٹر کی طرف گیا اور وہاں جیسے اتفاق سے ہو گیا ہو، اس جوان سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی جسے یوں ہی بے تکلفی سے میترشکا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مسلوبیویف نے جتنا بھی مجھے بتایا تھا اس سے کہیں زیادہ نزدیک سے اسے جانتا تھا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، یہ ظاہر تھا کہ وہ دونوں اس وقت پہلی بار نہیں ملے تھے۔ میترشکا دیکھنے میں کچھ نرالی وضع کا آدمی لگتا تھا، بے آستین کی صدری اور لال ریشم کی قمیص میں اس کا تیکھا اور کس قدر دلکشناک نقشہ، خاصا جوان چہرہ، سانولا رنگ، تیز اور جرأت مند آنکھیں، یہ سب مل کر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی اور تجسس پیدا کرنے والی کیفیت رکھتے تھے۔ اس نے جو رویہ اختیار کیا اس میں جرأت کا اعلان پایا جاتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ خود کو لیے دیے بھی تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ذرا کاروباری اور صرف کام سے کام والی بے نیازی دکھائے۔ ہاں تو سنو وانیا، مسلوبیوف نے اس کے پاس سے واپس آ کر کہا، آج شام کو 7 بجے میرے ہاں آ جاؤ، شاید میں کچھ تھوڑا بہت بتا سکوں۔ میں بذات خود تو خیر کیا چیز ہوں جو کسی کے کام آ سکوں، کبھی کسی زمانے میں کوئی حیثیت تھی، اب کیا، اب تو صرف شرابی رہ گیا ہوں اور معاملوں سے کوئی خاص واسطہ نہیں رہ گیا۔ البتہ پرانے تعلقات اب بھی باقی ہیں، ممکن ہے کسی بات کا اتا پتہ نکال سکوں، مختلف طرح کے تیز لوگوں میں سونگ کر کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ بس یہی ہے اپنا دھندا۔ جب خالی وقت ہوتا ہے، یعنی یوں کہو کہ جب ہوش میں ہوتا ہوں، تو کچھ آپ سے بھی کر لیتا ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ دوستوں کی مدد سے، خیر زیادہ تر کھوج لگانے کے دھندے ہوتے ہیں یاروں سے، مگر اس میں کیا رکھا ہے، بس بہت ہوا۔ اچھا یہ لے میرا پتہ، یہ رہا، شیستیلا وچنایا سڑک پر۔ مگر اس وقت یار میں بہت ہی پی چکا، ایک سونے کا گھونٹ اور اتاروں گا، پھر سیدھا گھر کو، ذرا لیٹوں گا، آؤ گے نا؟ میں تمہیں الیگزینڈرا سمیرنووا سے ملاؤں گا، اور وقت رہا تو شاعری پر بات ہوگی۔ اچھا مگر وہ اس کے بارے میں؟ وہ بھی دیکھا جائے گا۔ اچھا تو میں آؤں گا، یقیناً آؤں گا۔